جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ما قبل ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی، جس کے اندر ایک جگہ پر میں نے آپ کو کچھ لکھوایا بھی تھا، اور ان آیات کے اندر بار بار یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو آمد کا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بار بار بتایا کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، اور اس دن جو ہے تم سب کو کیا نام ہے جمع کیا جائے گا، اور تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن وہ اپنی ہٹ درمی کے اندر وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ٹال مٹول کر کے ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے کان سے نکال لیتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ماقبل کی آیت کے اندر جو ہے سارا کا سارا ان باتوں کا ذکر ہے۔ آج کی جو آیات ہیں یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ان آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا بینات، ہماری آیات کی یا ہماری نشانیوں کی، بینات کا مطلب ہوتا ہے واضح الفاظ کے ساتھ۔ قالوا ما هذا، قالوا وہ کہتے ہیں ما هذا نہیں ہے یہ آدمی، نہیں ہے یہ الا رجل مگر آدمی، یعنی یہ بھی ایک آدمی ہی ہے، یریدو یہ ارادہ رکھتا ہے، ان یصدکم یہ کہ تم کو روک دے، اما اس چیز سے کان یعبد آباؤکم جس کی تمہارے ابا و اجداد عبادت کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی تو ایک آدمی ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو تم عبادت کر رہے ہو، اور تم تو اپنے ابا و اجداد کے طریقے پر چل کر زندگی بسر کر رہے ہو، اور تمہارے آبا و اجداد جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے، جس چیزوں کو اپنا خدا مانتے تھے، تم بھی تو ان کو اپنا خدا مان رہے ہو، تم حق راستے پر ہو۔ اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ جو آدمی ہے، یہ اس کا مین مقصد یہ ہے یا اس کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہ تمہیں یہ جو جس راستے پر تم چل رہے ہو تمہیں اس راستے سے روک دے، اور اس کا جو خواہش ہے دلی وہ یہ ہے کہ میں جو ہے ان کے اوپر حاکم بن جاؤں، اور میں جو ہے ان کا حکمران بن جاؤں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے میری بات کو ماننے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلی بات انہوں نے یہاں پر یہ کی۔ دوسری بات آگے کر رہے ہیں کہ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر افک مفترا کا مطلب ہوتا ہے گھڑنے والا، یعنی یہ جھوٹ باندھا ہوا ہے۔ وقالوا ما هذا، قالوا ما هذا کا مطلب ہوتا ہے وقالوا ما هذا، کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نہیں ہے یہ صرف مگر جھوٹ گڑنے والا، یعنی مسلسل اور سراسر جو ہے یہ جھوٹ گڑ رہا ہے، اور اپنی الحمدللہ سوری، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ صرف اور صرف یہ جتنی بھی باتیں کرتا ہے، یا یہ جو جتنی بھی قرآن کی آیات یا یہ کیا نام ہے ہمارے سامنے تلاوت کرتا ہے، یہ تو صرف اور صرف جو ہے اس نے اپنی طرف سے بنی ہوئی ہیں اور اپنی طرف سے اس نے گڑی ہوئی ہیں۔ تو اس بات کا جواب کئی مرتبہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑتا ہے یا وہ کرتا ہے تو تم اس کے مقابلے میں 10 صورتیں بنا کر لاؤ، یا کم از کم تم اس کے مقابلے میں ایک صورت تو بنا کر لا دو، تم بھی تو فصیح و بلیغ ہو۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، انہوں نے تو نہ کس سے کیا نام ہے پڑھا ہے نہ سیکھا ہے، بلکہ تم تو فصیح و بلیغ عربی بولنے والے ہو، تم تو اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا
للحق کی حق کے بارے میں، لما جاءہم جب آ گیا ان کے پاس حق، یعنی جب ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آئے اور ان کو دعوت دے دی، تو اس ٹائم انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ صرف اور صرف یہ جو ہے واضح جادوگر ہے، یا یہ جادو کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب ان کے پاس حق آ گیا تو پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ تو صرف اور صرف جادو کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا یہ پہلی امتوں کے اندر بھی اس طرح ہوا کرتا ہے کہ جب بھی نبی کیا نام ہے آتا تھا تو اس کیا نام ہے اس کو پھر وہ اس طرح کے القابات سے پکارتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پہلے تو یہ لوگوں انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ کیا نام ہے آخر دور کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا، لیکن جب وہ آ گیا ان کے پاس حق، وہ نبی ان کے پاس آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ وما آتینا من کتب، اور ہم نے عطا نہیں کیا ان کو من کتب کتابیں، یدرسونہا جس کو وہ پڑھتا، یا جس کو وہ پڑھ کر کے مطالعہ کر کر کے اور تمہیں سناتا۔ وما ارسلنا، اور نہ ہی ہم نے بھیجے ہے اس کی طرف قبل کا ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ وکذب، اور وہ جٹلاتے ہیں الذین وہ لوگ من قبلہم جو آپ سے پہلے تھے، یعنی وہ بھی جو آپ سے پہلے تھے وہ بھی جٹلاتے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ کفار مکہ یا یہ قریش مکہ جو ہے آپ کو جٹلا رہے ہیں اور آپ جو ان کے اوپر غمگین ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی کیا نام ہے جٹلایا کرتے تھے۔ وما بالغوا معشار ما آتینہم فکذبوا به فکذبوا رسلی، اور نہیں پہنچے ان کو معشارہ 10واں حصہ، معشار کہتے ہیں 10ویں حصے کو، یعنی یہ عشر سے ہے، اور عشر 10واں، بعض حضرات نے کہا اس سے مراد 100واں حصہ ہے، اور بعض حضرات نے کہا اس سے مراد 1000واں حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں پہنچے وہ 10ویں حصے کو، ما آتیناہم جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا، فکذبوا پس اس نے جھٹلایا رسلی میرے رسولوں کو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ کے یہ جو قریش مکہ ان کو گھمنڈ ہے اپنے مال و دولت پر اور اپنے پیسے کے اوپر، ان سے پہلے یہ جو ان سے پہلے تھے نا، یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، بلکہ ان کے 1000ویں اور 100ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا تھا اور وہ جو ہے مال دولت دینے کے باوجود انہوں نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ تو یہ ان کے 100ویں اور 1000ویں حصے میں بھی نہیں، ان کا تو مال اس کے برابر ہے ہی نہیں، تو یہ پھر اپنے مال کے اوپر اتنا گھمنڈ اور اتنا فخر کر رہے ہیں۔ تو فکیف کان نکیر، بس کیسا رہا یا کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کیسا ہوا انکار میرا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جس نے انکار کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ قل انما اعیذکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تفکروا، قل کہہ دیجئے انما سوائے اس کے کہ اعیذکم میں تم کو جو ہے سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی محمد رفیق صاحب، آ رہی سکرین ہوتا نظر جی، سکرین نظر آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے غائب جی، ہو ہاں آ رہی ہے جی، جی جی ابھی جی غائب ہو گئی۔ ابھی غائب ہو جی 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 اب آ گئی ہوگی پھر۔ آ گئی جی۔ جی اچھا، یہ فرمایا قل انما اعیذکم بواحدہ، قل کہہ دیجیے کہ سوائے اس کے کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ یعنی ایک، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم کیا کرو۔ نصیحت کیا ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ ان تقوموا للہ، کہ یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے، مثنا دو دو، وفرادا اور ایک ایک، ثم تتفکروا پھر جو ہے تم غور و فکر کرو۔ اچھا یہ کیوں فرمایا؟ اس وجہ فرمایا کہ جب دو بندے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں تو ان کے عقل کے اندر وہ بات جو ہوتی ہے وہ زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے، یا کیا نام ہے اکیلا جو ہے اپنا تنہائی کے اندر بیٹھ کر اگر کسی بات کو سوچتا ہے تو وہ بات جو ہے اس کے اوپر زیادہ اثر کرتی ہے۔ تو اس پر یہاں پر یہ اس وجہ سے فرمایا کہ تم جو ہے دو دو یا ایک ایک کیا نام ہے اکیلے ہو کر کیا نام ہے تم اس کے اندر غور و فکر کرو اور سوچو
کہ کیا نام ہے یہ جو اوپر سے بارش برس رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، یا جو کیا نام ہے یہ زمین سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا بڑا بڑا گندم کا سٹا نکال دیتا ہے، یہ کس طرح بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری قدرتیں ان کے سامنے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم جو ہے ایک جگہ پر بیٹھو بھیجو اور کیا نام ہے اس کو سوچ بچار کرو کہ ماں بصاحبکم، کہ نہیں ہے تمہارا صاحب من جنت مجنون، یعنی تمہارا صاحب جو ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے یا اس نے اپنی طرف سے قرآن مجید گڑھا ہو، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے فرمائے کہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو بین یدی آنے والے عذاب شدید، سخت عذاب، یعنی سخت عذاب جو آنے والا ہے یہ تو اس سے آپ کو ڈرانے والا ہے۔ کل کہہ دیجیے ما سألتکم من اجر فهو لکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا من اجر کسی بھی اجر کا، فهو لکم پس وہ تمہارے ہی یا کسی بھی اجرت کا میں تم سے سوال نہیں کرتا، فهو لکم پس وہ تمہارے لیے ہی ہے، یعنی جو اجرت تم اگر مجھے دینا چاہتے بھی ہو تو وہ بھی تمہارے لیے، میں اس کے بارے میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کر سکتا نہ کرتا۔ ان اجر الا اللہ، مگر میری جو اجرت ہے وہ اللہ پر ہے، وهو علی کل شیء شہید، اور اللہ ہی جو ہے وہ ہر چیز پر کیا نام ہے بطور گواہ ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کو کیا نام ہے دیکھ رہا ہے، یا وہی میرا گواہ ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ میں تم سے کسی قسم کی اجرت کہاں، میری اجرت تم سے صرف اور صرف یہ کہ تم جو ہے ایمان قبول کر لو اور کلمہ پڑھ لو اور اسلام کے دائرے کے اندر آ جاؤ، بس میں صرف تمہیں اس چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تمہاری پیسوں کی یا تمہارے مال و دولت کی مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں، اور نہ ہی میں تم سے کسی قسم کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہ بے شک میرا جو رب ہے یقذف وہ پھینک رہا ہے بالحق کی سچا دین، یعنی پھینک رہا کا مطلب یہ یہاں پر یقذف کو جو لغوی ترجمہ ہوتا ہے وہ پھینکنا ہوتا ہے نا، تو یہاں پر ترجمہ تو ہم ایسے ہی کریں گے، مراد اب یہ کہ میرا رب جو ہے آپ کو وہ تو سیدھا راستہ دکھلا رہا ہے، یعنی حق والا راستہ دکھلا رہا ہے، لیکن تم جو ہے اس سے غافل ہو، تم جو ہے اس سے پھرے ہوئے ہو۔ میرا رب جو ہے وہ تو تمہیں حق اور سچ والا جو راستہ ہے وہ بتلا رہا ہے۔ علام الغیوب، وہ تو جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو بھی، جو غیب کی باتیں ہیں وہ تو ان کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کل کہہ دیجئے جاء الحق کو، جب آ گیا حق تمہارے پاس، وما یبدئ الباطل، وما یبدئ الباطل کا ترجمہ ہے کہ اور پیدا نہیں ہوگا، یبدئ کا مطلب پیدا، الباطل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا اور جھوٹ تو کسی چیز کو پیدا نہ کرے، وما یبدئ الباطل، اور پیدا نہ کرے الباطل جھوٹ، وما یعید، اور نہ پھیر کر لائے، وما یعید کا مطلب ہوتا ہے اور اعادہ نہ کرے اور کسی چیز کو پھیر کر نہ لانا، ٹھیک ہو گیا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کہہ دیجئے کہ جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو بس اب جو اس حق کو قبول کر لے گا اسی کی ہی نجات ہوگی، اور ایسا نہیں ہے کیا نام ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی جھوٹ ہے یا کوئی اس کے اندر ملاوٹ ہے یا کوئی اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کی جا رہی ہے، بلکہ جو اللہ نے تمہارے لیے حق بھیجا ہے اسی کو قبول کر لو۔ اگر تم اس کو قبول کر لو گے پھر جو ہے کیا نام ہے آگے تمہاری جو ہے وہ کامیابی ہی کامیابی ہے، اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر جو ہے تم اپنی ناکامی کا راستہ دیکھو۔ اس کے بعد فرمائے گا کل ان زللتو، یعنی تمام یہ دعوتیں اور ان کو دینے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ کل ان زللتو فانما اضل علی نفسی، کہہ دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان زللتو، اگر میں جو ہے بہکا ہوا ہوں یا میں جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہوں تو فانما اضل علی نفسی، تو پس یہ جو گمراہی ہے پس میرا گمراہ رہنا یہ میری ذات کے لیے، یعنی میں تم کو دعوت دیتا ہوں اور میں تم کو کہتا ہوں کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، لیکن تم میری بات نہیں مان رہے، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ تم تو اپنی طرف سے تو گھڑ رہا ہے یا اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے یا یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں گمراہ ہوا ہوں یا میں بہکا ہوا ہوں
تو پس میری جو گمراہی ہے یا جو میری بہکاوٹ ہے وہ میرے اوپر ہوگی نا، وہ اس کے بارے میں تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر میں ہدایت پر ہوں فبما یو، جس کا سبب یہ ہے کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو تم پورا بھی زور لگا لو، تم مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر تم مجھے یہ کہ تو گمراہ، اگر میں کہ تو گمراہ ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم اس کو چھوڑ دو، اگر میں گمراہ ہوں یا میں بہکا ہوں تو وہ میرے اوپر ہے، لیکن جس چیز کی میں تم کو دعوت، تم کم از کم اس کو تو مان لو۔ اس کے بعد اگر تم کیا نام ہے میرے بارے میں اگر تم نہیں مانتے، پھر اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کیا نام ہے گمراہ ہے، تو اس کی جو گمراہٹ ہے یا بہکاوٹ وہ تو میرے اوپر ہوگی، اس کے بارے میں تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر میں ہدایت پر ہوں گا تو وہ بھی میرے اپنے لیے، اگر میں گمراہی ہوں تو وہ بھی میرے اپنے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انہ سمیع قریب، بے شک وہ جو ہے وہ سننے والا ہے، سب کچھ سنتا بھی ہے، نزدیک بھی ہے۔ قریب ان کا مطلب قریب بھی ہے، نزدیک بھی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کبھی تو دیکھے جب یہ گھبرائیں، اذ فزعوا، جب یہ گھبرائیں، فلا فوتا، پھر نہ بچیں، بھاگ کر۔ فلا فوتا کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر نہ بچیں، یہ بھاگ کر، یہ اپنے آپ کو جو ہے یہ ان کا ذہن کے اندر یہ بات نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو کیا نام ہے جب کیا نام ہے قیامت کے ان نشانیوں کو دیکھیں گے تو یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم بھاگ کر بچ جائیں گے۔ تو فلا فوتا، پھر نہ بچیں، بھاگ کر، وہ اخذوا، اور پکڑے ہوئے ہیں، من مکان قریب، نزدیک کی جگہ سے، یعنی نزدیک جگہ سے، یعنی وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن اللہ کے ہاں کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ بھاگ جائے گا اور اپنے آپ کو بچا لے گا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہیں گے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں اس سے نہیں بھاگ سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آگے فرمائیں کہ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ وَقَدْ كَفَرُوا، اور تحقیق، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بھی اس کا، من قبلی، آپ سے پہلے، یعنی جو لوگ پچھلے والی اس، آیت چھوڑ دی، جی وقالوا آمنا به، ادھر سے آیت چھوڑ دیا۔ جی سوری، ٹھیک ہو گیا۔ وقالوا آمنا به وان لهم التناوش من مکان بعید، اور کہنے لگے ہم نے اس کو یقین مان لیا ہے، یعنی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائے ہیں اور یہ جو ہے ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ وان لهم التناوش من مکان بعید، اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، تناوش بولتے ہیں ہاتھ کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا لغوی ترجمہ تو یہ ہے، تو یہاں پر اب اس کا ترجمہ یہ بچے گا کہ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یعنی دور کی جگہ سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا، تحقیق وہ منکر ہیں یا انہوں نے انکار کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ پھینکتے رہے ہیں، بالغیبی، بالغیبی کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو انہوں نے دیکھی نہ ہو یا بن دیکھے، یا کیا نام ہے جس چیز کا انہوں نے مشاہدہ نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہو کہ من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ تو تحقیق انہوں نے اس سے پہلے بھی انکار کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں یا آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے اس سے بھاگ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا تو یہ مین مقصد یہ ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں آ رہی ہے ہم ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ غیب کے اوپر ایمان لے کر آؤ، غیب کے اوپر، تو اس سے کیا مطلب؟ ہم جو ہے ایسی بات سے جو ہے وہ دور ہوئے پڑے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل، اور رکاوٹ پڑ گئی، وحیل بینہم، اور رکاوٹ پڑ گئی، بینہم، ان کے درمیان، وبین، اور ان کے درمیان، ما یشتہون، اور جن یشتہون کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ تو ایک خواہش ہوتا ہے، اور تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ ما یشتہون، ان کی آرزوؤں میں، آرزو کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہ کیا پڑ گئی؟ دراڑ پڑ گئی ہے یا رکاوٹ پڑ گئی ہے ان کے اور ان کی آرزوؤں کے درمیان،
کما فعل باشیاعہم من قبل، کہ جیسے کہ کیا کرتے تھے یا جیسے کہ کیا گیا ہے فعل باشیاعہم من قبل، ان کے طریقوں والوں کے ساتھ اس سے پہلے، یعنی ایسے ہی ان کے ہاں دراڑ پڑ گئی جیسے ان سے پہلے جو کفار لوگ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور انہوں نے انبیاء کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے اوپر بھی دراڑ پڑ گئی تھی اور وہ جو ہے وہ بھی اپنے تکبر اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ برباد ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں کے اندر جو ہے یہاں ان کے اندر بھی رکاوٹ پڑ گئی ہے اور یہ جو ہے دراڑ پڑ گئی ہے۔ انہم کانو فی شک مریب، اور وہ لوگ تھے ایسے تردد میں۔ مریب کا مطلب ہوتا ہے جو چین نہ چین سے نہ بیٹھنے والا ہو، یعنی جن کو چین بھی نہ آ رہا ہو اور وہ بار بار شک کے اندر پڑے ہوئے ہوں اور ان کے اندر جو ہے وہ بے چینی ہو۔ انہم کانوا فی شک مریب، اور وہ تو تھے کیا نام ہے ایسے تردد میں جو چین بھی یعنی جو بے چینی کی حالت میں تھے یا جو ہے چین بھی نہیں لے سکتے تھے۔ تو یہاں پر ہماری صورت مکمل ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ کل سے جو ہے ہم سورۃ الفاطر شروع کریں گے۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں سعید بھائی۔ کیا حال ہے سعید بھائی، خیریت سے ہیں؟